تمہاری تقدیر بدلنے سے پہلے 3 اشارے ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جان رکھو تمہارا رب کاتب تقدیر ہے اور وہی تمہاری زندگی کے تقدیر کے پنوں کو بدلتا ہے، کبھی خوشی میں کبھی غم سے۔ جب تمہارا رب تمہاری تقدیر کے پنوں کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کی کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری قسمت بدل سکتی ہے؟ کیا ہماری قسمت کے پنے خوشیوں سے بھر سکتے ہیں؟ کیا ہماری تقدیر میں بہاریں آ سکتی ہے؟ اگر ایسے ہی سوال تمہاری سوچ بن رہے ہیں تو سنو، جب تمہارا رحمان رب کسی کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور تمہارا رحمان رب سب کچھ خاص نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے جو غور کرنے والوں کو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ نشانیاں آزمائش کے روپ میں ہوتی ہے تو کبھی دل میں پیدا ہونے والے سکون کے ذریعے لی جاتی ہے، اور کبھی ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے رب کے قریب چلا جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا رب بادلوں کو ہکاتا ہے، پھر انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں تہ بتہ ایک گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے۔ آسمانوں میں بادلوں کی شکلوں میں جو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہے اس کے ذریعے مصیبت بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو چھین لے گی۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے جو بدل سکتا ہے۔ رحمان کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، وہ حالات کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، وہ جب چاہے تقدیر کو ایک لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے کی دعا اور اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کی تقدیر کو بہتر کر دیتا ہے۔ جان رکھو جب قسمت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو تمہاری زندگی میں چند نمایاں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہارا رب تمہارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ مشکل دنوں کے باوجود دل میں ایک عجیب سا بھروسہ اور قلبی اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تقدیر کے پنوں کے بدلنے کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتا ہے، تمہارا دل دعا اور عبادت کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو دعا ایک ایسا کرشمہ کر دینے والی عبادت ہے جو تقدیر کے ہر فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ جب آپ کی زندگی میں آزمائش آئے تو سمجھ لو یہ وہ لمحے ہیں، اس مشکل دنوں کے بعد تمہارا رب اللہ آپ کو ایک بڑا عظیم انعام سے نوازنے والا ہے۔ جان رکھو تمہاری ہر دعاؤں کو وہ سن رہا ہے، اور اب ان قریب آپ کے لیے بہترین وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو، آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھلنے والے ہیں جنہیں آپ نے کبھی بند سمجھ رکھا تھا۔ جب تمہارے دل میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اب ہر مشکل ختم ہونے والی ہے، اور جب نیک لوگوں کا آپ سے ملنا یا ان کا مشورہ ملنا یا ان سے کوئی خیر کا ملنا جن کا آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہو، تو یہ آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے ایک مددگار ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی قسمت کے پنوں کو پلٹ رہا ہے۔ بس تمہارا رب ہی ہے جو تمہارے
मायूस दिलों को खुशियों में बदलने की कुदरत रखता है। बस तुम अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखो, वो हर चीज को चंद लम्हों में बदल सकता है। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सालों तक बीमारी और आजमाइश को सब्र से बर्दाश्त किया, लेकिन जब तुम्हारे रब ने इनकी तकदीर को पलटा तो उन्हें न सिर्फ सेहत अता की बल्कि पहले से ज्यादा एजाज और इकराम देकर माला माल कर दिया। बस तुम अपनी कोशिश को जारी रखो, तुम्हारे रब के फैसले हमेशा हिकमत पर मबनी होते हैं और अनकरीब आपकी दुआएं कबूल हो जाएगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। सुनो, क्या तुमने हर मुश्किल वक्त में अपने रब को अपना साथी नहीं पाया? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब तुम्हें किसी चीज की सिर्फ ख्वाहिश की तो वो तुम्हें नसीब हो गई? क्या वो हर बार तुम्हारे लिए रास्ता नहीं निकालता? जब तुम खुद उस रहमान की रहमत से वाकिफ हो तो मायूस क्यों हो? वो आसमानों का मालिक तुम्हारा निगहबान है, अनकरीब उसकी गेबी मदद के दरवाजे खुलने वाले ही हैं जो तुम्हारे लिए हजारों खुशियां ला कर रख देंगे। तुम अपने सारे गमों को, सारे दुखों को भूल जाओगे। यकीन रखो, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार एक लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दे। हम आपके लिए दिल से दुआएं करते हैं। अल्लाह आपको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए और उन नेमतों पर शुक्र करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।